ظاہر تحریک انصاف یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ اس فیصلے کو جو سائفر کیس میں آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی. کتنی جلدی اور کس قسم کے ریلیف کی توقع رکھتے ہیں آپ اس فیصلے پر؟ دیکھیے، ہم جیسے ہی فیصلے کی نقول مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی اپیل تیار کر کے فائل کریں اور اس کی فل فورس سسپینشن مانگیں گے، اس کنوکشن کی بھی اور سینٹنس کی بھی. اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ جس طریقے سے آیا ہے، جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے، کالعدم ہو جائے گا یا ریمانڈ بیک ہوگا اور واپس ٹرائل کورٹ کے پاس آئے گا؟ دیکھیے، یہ تو ہر صورت جو ہے یہ کالعدم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ٹرائل ہی نہیں تھا، یہ مس ٹرائل تھا اور اس ہر طرح کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تھی. اس قسم کا ٹرائل سسٹینیبل نہیں ہے. اس کو کویش کر کے اس کے بعد پھر یہ اپیلیٹ کورٹ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس کو ریمانڈ کر سکتی ہے فار فریش ٹرائل بیفور اے ڈفرنٹ جج، کیونکہ اس جج نے تو مس بہیو کیا ہے. جس طرح سے اس نے ڈیفینس کاؤنسلز کو باہر بٹھائے رکھا، ان کو جرا نہیں کرنے دی اور اپنی مرضی کے پروسیکیوشن سے لے کر ایک ڈیفینس کاؤنسل کو مقرر کر کے اس سے جرا کرا دی 18 گواہوں کو تھوڑی دیر کے اندر. تو اس لیے یہ تو ایسی بڑی غلطی، قانونی اور آئینی غلطی ہے جس کو کسی طور پر بھی کوئی بھی جج جسٹیفائی نہیں کر سکتا. صاحب، اور جمعرات کو ظاہر ہے پہلے وکلا نہیں آئے، پھر جمعے کو سینئر وکلا نہیں آئے، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی مہلت دی اور پھر کہا کہ جی اسٹیٹ کاؤنسل آپ کو اسائن کیے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر جو عمران خان صاحب کے، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا تھے وہ جتنا لمبا چاہتے جرا کرتے، جب جج صاحب کا موڈ بھی نظر آ رہا تھا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دفعہ کہا کہ جی آپ ٹرائل دوبارہ سے اور ایک اسٹیج پر جا کے شروع کریں، تو جج صاحب کا موڈ پتہ تھا، تو آپ کے خیال میں یہ صحیح اسٹریٹجی تھی وکلا کا نہ آنا؟ آتے تو بہتر ہوتا. بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک دن کی ایڈجسٹمنٹ مانگی گئی تھی نا، جو ہفتے والے دن، کیونکہ جو ٹرائل لائر تھے ہمارے سکندر ذوالقرنین، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرے دانت میں تکلیف ایک دم ہو گئی ہے، مجھے لاہور اپنے ڈینٹسٹ کو دکھانے جانا ہے، تو اس لیے ایک دن کی ایڈجسٹمنٹ دے دے. کون سی بڑی بات مانگی تھی کہ ہفتے کی بجائے آپ منڈے کے لیے رکھ لیں. عام طور پہ جب وکیل بیمار ہو یا کوئی اس کی تکلیف ہو تو عدالتیں اکوموڈیٹ کرتی ہیں، اور اس میں تو زیادہ لمبی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں مانگی تھی، ایک دن کی بات تھی. لیکن انہوں نے بجائے کہ ایڈجسٹمنٹ دینے کے، اور جو کہ ہمیشہ پریکٹس ہے کورٹس کی کہ ٹرائل جو ڈیفینس کاؤنسل ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا، اس کی جگہ ایک اپنا مرضی کا ایک وکیل کھڑا کر دیا بطور ڈیفینس کاؤنسل کے. یہ انہرڈ آف ہے. اور پھر اس میں کسی قسم کی بھی ملزمان کی اس میں شمولیت یا رضامندی نہیں تھی. تو آپ ڈیفینس کاؤنسل نہیں مقرر کر سکتے اسٹیٹ کے ایکسپینس پر بغیر ملزمان کی مرضی حاصل کیے، مرضی ان کی اس میں کنسنٹ لیے بغیر. تو یہ تو ساری چیز ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوئی ہے. صاحب، اور جج صاحب کا موڈ لگ رہا ہے آپ کے خیال میں ریٹن آرڈر جلدی آ جائے گا تاکہ آپ اپیل کر سکیں، یا اس کو بھی وہ پرولونگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. سلمان صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ کل صبح تک مل جائے گی اس کی صدقہ نقول، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب تک ہمارے پاس آ نہیں جاتی تب تک ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. صاحب ذرا شارٹ ٹرم میں تو سینٹنس ہوئی ہے، مگر جس طریقے سے انہوں نے کل 14 گھنٹے کی لمبی سماعتیں کی اور اس کے بعد آج صبح فیصلہ سنا دیا، اسٹیٹ کاؤنسل اسائن کر دیا، اجرا کر نہیں دیا، آپ کے خیال میں ویسے فائدہ ہی ہوگا عمران خان صاحب کو اس کیس میں کہ آگے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب کو، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹینڈ نہیں کر پائے گا؟ یہ کسی عدالت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا جس انداز سے ٹرائل ہوا ہے. اس کو کوئی عدالت بھی کسی طور پر بھی اپہولڈ نہیں کر سکتی. یہ تو ہر طرح سے جو ہے کانشیس کے بھی خلاف ہے، سارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے، ہر اصول کے خلاف ہے. جو آئینی اور قانونی اصول ہیں ٹرائل کے، ان کے سب کے خلاف ہے، خلاف ورزی ہے. تو لہذا اس کا سسٹین کرنا ممکن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، اس کو سسٹین نہیں کر سکتی. تو لیکن انہوں نے اس وقت تو ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی بظاہر کوشش کی ہے کنوکشن کر کے کہ جو پارٹی کے ہیڈ ہیں اور وائس چیئرمین دونوں کو جو ہے ان کو سزا سنا دی ہے اور سزا یافتہ بنا دیا ہے، کنوکٹ کر دیا ہے. تو یہ مقصد تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ الیکشن سے پہلے ایک سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری سیاسی جماعتوں کو، ایک بڑی سیاسی جماعت کے جو رہنماؤں کو کنوکٹ کر کے.
صاحب اور اب ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ظاہر آپ کے پارٹی لیڈر پہلی جیل میں تھے، وہ پہلے ہی الیکشن نہیں لڑ سکتے، پھر پارٹی سے بلے کا نشان چلا گیا، امیدوار انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. آج کا فیصلہ آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کو 8 فروری کے دن نقصان پہنچائے گا یا اور انرجائز کرے گا آپ کے ووٹر سپورٹر کو ووٹ دینے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو وقت بتا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس کے پیچھے نیت ہے بظاہر جن لوگوں جو مقتدر طاقتیں جلدی اس کو آگے نپٹانے کے چکر میں تھی، تو وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی. مطلب اور اس وقت آپ کے خیال میں ایک ایسی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف کہ الیکشن 8 فروری کے دن جواب دے سکے، اور جو عمران خان صاحب کا کانفیڈنس تھا کہ جب بھی الیکشن ہوگا ہم سویپ کریں گے، وہ پوزیشن آپ کو دکھ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. اس وقت موجودہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ ہر طرح سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکرز، اس کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کام کر رہی ہے. لوگوں کو رستہ روکا جا رہا ہے، ہر طرح کی سختی، پابندی، ظلم، زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. اس طرح سے الیکشن پارٹی سمبل کے بغیر جو الیکشن ہے وہ الیکشن نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اور یک طرفہ ہے سارا معاملہ. لیکن ہم نے صرف اپنی ایک پروٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ ہم تو پھر بھی میدان میں ہے. آپ جو جی چاہے کر لیں، ہم میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح سے میدان سے بھگا دیں گے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صحیح معنی میں قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، قوم کی سوچ کی ہم نمائندگی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اتنی مشکلات میں، اتنی دشواریوں میں، اتنی ظلم اور زیادتی اور جبر میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں.